السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دانا دانا پر لکھا ہے خانے والے کا نام۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رزق کی تقسیم کے بارے میں ایک ایمان افروز روایت نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر دانے پر قلم قدرت سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا رزق فلان بن فلان، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے اور وہ دانہ اس کے سوا کسی دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سے دانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ آٹا پیس کر اس کے کچھ اجزاء ایک روٹی میں گئے کہ زید نے کھائی، کچھ دوسری میں کہ عمرو نے، تو ایسے دانے نے اس حصے پر زید کا نام ما ولدیت لکھا ہوگا اور اس پر عمرو کا۔ یوں ہی اگر وہ دانہ 4 شخصوں میں منقسم ہوگا تو چاروں حصوں پر چاروں کے نام درج ہوں گے، اور بعض دانے یوں ہی ضائع ہوں گے، ان پر کسی کا نام درج نہ ہوگا۔ انداساب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ پھر وہاں سے اٹھتی ہے اور پھر پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے دیکھا تو تجسس پیدا ہوا اور وہ خشک درخت پر چڑھا اور اوپر جا کر دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا کہ انداساب سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے کہ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ جب سردار نے یہ منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہی کہنے لگا: الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا کو مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہو یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی: میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگا: یا اللہ، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی: ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سرکار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے بھی اپنے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور بارادِ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی: اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھ کر کہنے لگا: ہاں، وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کچھ کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی: چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے متواتر 3 دن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہٰذا اے مرد خوش نصیب، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر وجد میں آ کر وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ عز و جل کے مقبولوں میں شمار ہو کر کہنے لگا: رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پیارے اسلامیوں، بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل نے ایک اندھے سانپ کی روزی کا کس شان سے اہتمام فرمایا اور ڈاکوؤں کے گروہ نے رزق حرام سے توبہ کی تو انہیں کس قدر عظیم مراتب سے سرفراز فرمایا۔ بے شک اللہ عز و جل غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ اب ذیل میں رزق حرام کی مذمت
میں چند بعض روایات پیش کی جاتی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈریے۔ اگر رزق حرام کی معاذ اللہ عادت ہے تو پھر اس کی سے توبہ کر کے رزق حلال کی جستجو میں لگ جائیے، اللہ عز و جل مہربانی فرمائے گا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے کہ حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اب بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اگر چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ مال حرام کی مذمت میں ایک اور روایت پڑھی اور خوف خداوندی سے لرزیے، حرام سے پلنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتدا، کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائیں گا، اور جو گوشت حرام کا اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل پاک اور پاک ہی سے دوستی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اس کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم ہے۔ اس نے رسولوں علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات وعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے پیغمبر، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، اور اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال دیا اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطے تجھے تیرے حبیب کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ اس ضمن میں چند روایت ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عیب والی چیز کو بیچا، اس نے عیب کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے، اور یہ فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے اس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کی ڈیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کھانے کی اشیاء پر جو لوگ پانی چھڑک کر اس کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں، اس سے درس حاصل کرے۔
دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ۔ ایک شخص سابقہ میں سے جبکہ شراب حرام نہ تھی ایک بستی میں شراب لے گیا، پانی ملا کر اسے دگنا کر دیا۔ پھر اس نے ایک بندر خریدا اور دریا کا سفر کیا۔ جب پانی گہرائی میں پہنچا تو بندر اشرفیوں کی تھیلی لے کر ستون یعنی کشتی کے ستون پر چڑھ گیا اور تھیلی کھول کر ایک اشرفی پانی میں پھینکتا اور ایک کشتی میں۔ اس طرح اس نے اشرفیوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ خوفناک سانپ۔ بقی نے ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحد میں ایک مہیب خوفناک کالا سانپ بیٹھا نظر آیا۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی سانپ بیٹھا ہے۔ پھر ہم نے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ بیٹھا ہے۔ ہم حیران رہ گئے اور اب اس آپ کے پاس آئے کہ کیا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو، خدا کی قسم اگر تم ساری زمین میں بھی اسے کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے قبر کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا اور پھر واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے تو پتہ چلا کہ وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔